الحمدللہ اما بعد، ہم نے کل گفتگو کی تھی الحاد کے لغوی اور اصطلاحی معنی کے اوپر۔ قرآن مجید کے اندر اس کا استعمال، الحاد کے مترادفات اور اسباب کے لحاظ سے الحاد کی اقسام۔ آج ہم گفتگو یہاں سے شروع کریں گے۔ الحاد کی تاریخ کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں پھیلنے کے، اور اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے۔ چنگا میاں نیٹ پھر بند ہو گیا۔ کل ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ الحاد کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، قرآن مجید کے اندر اس کے استعمالات، اسی طرح اس کے مترادفات اور اسباب کے لحاظ سے الحاد کی اقسام، یہ کل باتیں بیان ہوئی تھی۔ آج ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ الحاد کے تاریخ کیا ہے، اس کے پھیلاؤ کے اسباب کیا ہیں، اور کیسے الحاد کو روکا جا سکتا ہے، تدارک کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ الحاد اپنے عمومی مفہوم کے مطابق جب سے دنیا کے اندر گمراہی آئی ہے اس وقت سے دنیا میں پایا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں کبھی بھی اس مفہوم کے اندر جو الحاد ہے، یعنی خدا کے وجود پر عدم یقین، وہ لوگ غالب نہیں آئے، کیونکہ ان کا شمار اگر کسی زمانے میں پایا بھی جاتا تھا، ہوتا بھی تھا، تو وہ بہت کم لوگ تھے۔ مذاہب میں سے صرف بدھ مت ایک ایسا مذہب ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں خدا کا تصور نہیں ہے، اور ہندوؤں میں سے جو جین مت فرقہ ہے اس کے اندر بھی کہا جاتا ہے کہ خدا کا تصور نہیں ہے، لیکن یہ دونوں ہی دیوتاؤں کو بہرحال مانتے ہیں، ہستیوں کو یہ دونوں مذاہب کے اندر مانا جاتا ہے۔ یعنی خالص الحاد جو خدا کے عدم وجود کے اوپر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، یہ پرانے زمانے کے اندر نہیں تھے، اگر تھے بھی تو بہت ہی کم لوگ ہوں گے۔ پرانے زمانے میں یا تو توحید پرست لوگوں کو، یعنی خدا کے ماننے والے جو لوگ ہیں موحدین، ان کو غلبہ رہا ہے، یعنی نبیوں کے جو پیروکار ہیں، یا پھر مشرکین کا غلبہ رہا ہے۔ الحاد اپنے جدید مفہوم کے مطابق، یعنی خدا کے عدم وجود پر یقین رکھنا، اس مفہوم کے مطابق اس کو دور حاضر کے اندر پذیرائی ملی ہے، اور چند صدیاں پہلے جو ہے اس کا چلن جو ہے وہ عام ہونا شروع ہوا، اور اب جس زمانے کے اندر ہم ہیں، جس دور کے اندر ہم گزر رہے ہیں، الحاد جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے پرپرزے جو ہے وہ نکال رہا ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ پھیلاؤ کے اسباب کیا ہیں؟ پہلا سبب اس کا یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ نے جب الحاد کو اپنے نظام حیات کے طور پر قبول کر لیا اور اپنے معاملات میں سے مذہب کو خارج کر دیا، اور یہ صرف انسان کی ذات کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیا کہ بس یہ مذہب ہر بندے کی اپنی ذاتی چوائس ہے، ملکی لیول پر اجتماعی معاملات کے اندر جو ہے
الہاد یعنی سیکولرزم اور اسی طرح جو ہے عدم مذہب لا دینیت یہ چلے گی. مذہب کو انہوں نے خارج کر دیا. یوں الہاد کا چلن جو ہے وہ عام ہونا شروع ہو گیا. اس کی ابتدا ہم 16ویں صدی سے کر سکتے ہیں، جب کلیسیا کے مظالم جو ہیں وہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئے اور عوام جو ہے وہ پاپائیت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی، اور آپس کے اندر بھی ان کے جو فرقے تھے، کیتھولک فرقہ، پروٹیسٹنٹ، یہ بھی اٹھ کھڑا ہوا اور انہوں نے آپس میں جنگیں کی، لڑائیاں ہوئیں. عوام جو ہے وہ مذہبی طبقے سے متنفر ہو گئی، خانہ جنگی ہوئی. تو عوام جو ہے اس کے نتیجے میں بیزار ہو گئی مذہبی طبقے سے. اس کے ساتھ ساتھ یورپ میں سائنسی ایجادات وغیرہ جو ہیں وہ بھی شروع ہو چکی تھیں. کائنات کے حوالے سے مختلف نظریات جو ہیں وہ سامنے آنے لگے. مذہبی طبقے نے اس کی شدید مخالفت کی. تو عوام کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ مذہبی لوگ جو ہیں یہ ترقی کے اندر رکاوٹ ہے، لہذا مذہب کو جو ہے وہ چھوڑ دو. تو عوام جو ہے وہ مذہب سے بیزار ہو گئی. اصل میں سبب بنے مذہبی لوگ. تو مذہب سے بیزار ہو گئے لوگ، یوں مذہب سے دور ہونا شروع ہو گئے اور الہاد جو ہے ان کے اندر آنا شروع ہو گیا. ایک سبب یہ بھی ہے کہ اہل مذاہب وجود باری تعالیٰ کے اوپر سب سے بڑی جو دلیل دیا کرتے تھے وہ تھی تخلیق کائنات، کائنات کا بننا، کہ یہ خود بخود نہیں بن سکتی. لیکن جب ڈارون کا نظریہ آیا، نظریہ ارتقاء، تو ملحدین کو ایک دلیل جو ہے وہ میسر آ گئی. انہوں نے کہا جی دیکھیں، آپ کہتے ہیں جی یہ خود بخود نہیں بن سکتی، دیکھیں ڈارون نے نظریہ پیش کیا ہے، نظریہ ارتقاء، کہ ہر چیز جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ بنی ہے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ معرض وجود کے اندر آئی ہے. انہوں نے نظریہ ارتقاء کو بنیاد بنا کر وجود باری تعالیٰ کا انکار کر دیا. یعنی وجود باری تعالیٰ کا جو انکار تھا اس کو انہوں نے مضبوط کرنا چاہا. پہلے ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ تخلیق کائنات کا ہم کیا جواب دیں. تو ڈارون نے جب یہ نظریہ دیا تو پھر انہوں نے اس کو خوب استعمال کیا اور خوب اچھالا اس کو. یوں ان کے پاس ایک دلیل آ گئی، گو کہ یہ مفروضہ تھا، یہ کوئی لا اور قانون نہیں تھا سائنس کے اندر. ایک مفروضہ اس نے قائم کیا، لیکن اس مفروضے کو انہوں نے اتنی ہوا دی، ملحدین نے اتنی ہوا دی کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس نظریے کی وجہ سے گمراہ ہوئے. یعنی جو سب سے بڑی دلیل تھی اہل مذاہب کی، وہ دلیل انہوں نے سمجھا کہ ہم اس طریقے سے توڑ سکتے ہیں. اب عوام جو ہے وہ اس پر اگر تھوڑا سا غور کرتی تو اسے سمجھ آ جاتی کہ اس دلیل کا خالق کائنات کے ساتھ تعلق نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مفروضہ ہے، یہ تھیوری ہے، یہ لا نہیں ہے سائنس کا. یعنی سائنسدانوں نے اس کو قانون کے طور پر قبول نہیں کیا. اور جو تھیوریاں ہوتی ہیں، مفروضے ہوتے ہیں، وہ تو بنتے رہتے ہیں، ٹوٹتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں. لیکن اس کو ایک خاص مقصد کی وجہ سے ختم نہیں ہونے دیا جا رہا.
وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ تخلیق کائنات کی جو سب سے بڑی دلیل تھی، ان لوگوں نے سمجھا کہ ہم اپنے فہم میں اس کے ذریعے اس کو رد کر سکتے ہیں۔ خیر، لیکن عوام اگر اس پر تھوڑا سا غور کرتی تو اسے سمجھ آ جاتا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ خالق کائنات کے ساتھ نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، پہلی بات یہ مفروضہ، دوسری بات نظریہ ارتقاء کا تعلق جو ہے وہ چیز کے طریقہ کار کے ساتھ ہے، تخلیق کے طریقہ کار کے ساتھ ہے، خالق کائنات کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ یعنی نظریہ ارتقاء کے اندر کس چیز پر بحث ہوتی ہے کہ پہلے جو ہے وہ مادہ تھا، وہاں سے کچھ کیڑا سا بنا اور پانی کے اندر جو ہے وہ ایک وجود بنا، اور پھر آہستہ 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 کروڑوں سالوں کے اندر جو ہے نا یہ انسان تک جو ہے وہ تخلیق پہنچی، بڑھتا رہا، اس نے اپنے آپ کو یہ تبدیل کیا، یہ تبدیل کیا، یہ تبدیل کیا۔ یعنی نظریہ ارتقاء کے اندر جو ہے تخلیق کے طریقہ کار کے اوپر بحث ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہمارے سامنے یہ بوتل پڑی ہوئی ہے، تو یہ بنی کیسے ہے؟ پہلے اس کا مٹیریل جو ہے وہ تلاش کیا گیا، مٹیریل کو جو ہے وہ ایک خاص مشین کے اندر ڈالا گیا، اس خاص مشین سے جو ہے اس کا جو ہے وہ قالب جو ہے وہ ڈالا گیا، پھر اس کا ڈھکن بنایا گیا، پھر اس کے اوپر ریپر لگایا گیا، پھر اس کے اندر پانی ڈالا گیا، اور اب یہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ نظریہ ارتقاء یہ چیز ہے۔ اب اگر ہم 1 منٹ کے لیے تسلیم کر لیں کہ نظریہ ارتقاء درست ہے، زیادہ سے زیادہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیق جو ہے یہ ارتقائی ہے، مختلف مدارج طے کر کے